وبرکاتہ۔ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو مختلف چیلنجز سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو عدالت اور حکومت کی جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی دیکھ لیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں یہی خبریں آتی ہیں کہ وہاں فائرنگ ہو گئی، وہاں بم دھماکہ ہو گیا، وہاں اغوا برائے تاوان ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کی معیشت کی طرف آ جائیں تو وہاں بڑھتے ہوئے قرضے، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور نہ ختم ہونے والا لوڈ شیڈنگ کا عذاب، اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ یہ خبریں ہیں، یہ وہ نیگیٹو فلو آف نیوز ہے جو اس پاکستان کے حوالے سے پچھلے 5-7 سال سے نہ ختم ہوتا ہے، نہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے۔ یہ چیلنج کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، کیسے اس صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ لیڈرشپ ہے، وہ ویژن ہے، وہ اسٹریٹجی ہے جو ان ایشوز پر، ان مسائل پر قابو پانے کے لیے درکار ہے؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں۔ محمود خان اچکزئی چیئرمین ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی۔ اچکزئی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کبھی کبھی اسلام آباد تشریف لاتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا لیڈر ہیں، اور لیڈرز اگر ہیں تو ان کے پاس ویژن ہے کہ ان مسئلوں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ جی میں مشکور ہوں آپ کا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے جان چھڑاؤں لیکن آپ چھوڑتے نہیں تھے، اور آپ کا حق بنتا ہے ہم آئے، بڑی مہربانی، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ہمیں بلایا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یعنی میں کم سے کم اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ ہم ہی ان بیماریوں کو سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ جیسے آپ نے ابھی شروع میں بتایا، میں جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں میں نے بار بار یہی کہا کہ پاکستان بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آج بھی میں آپ کو کوئی دلخوشکن بات نہیں کہہ سکوں گا۔ ایمانداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم صاف بات کریں، اور کم سے کم مستقبل کا مورخ ہی تو کہے کہ کسی نے کچھ کہا تھا۔ آپ نے اپنی تمہید میں کہا واقعی پاکستان، جتنے بھی بحران پاکستان پہ آئے ہیں وہ بحران اور بھی شدید ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک بالکل مکمل طور پہ سخت بحرانی حالت میں ہے۔ کوئی بھی گل ہماری سیدھی نہیں، ہر ادارہ بیٹھنے کو ہے، اور اگر کسی ادارے کا یہ خیال ہے فوج سمیت کہ وہ ان حالات میں پاکستان کو سنبھال سکے گا، بالکل غلط خیال ہے۔ پاکستان کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم توبہ کرتے ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ ملک ہم سب کا مشترک ملک ہے، اس کی جو حالت ہے کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ ہم 1000 بار زندہ باد کہتے رہیں، شاد باد زندہ باد، لیکن بات یہ پریکٹیکلی ہم بالکل بحرانی حالت میں ہیں۔ صحیح اندازے کے مطابق کم از کم روزانہ 100 کے قریب لاشیں گرتی ہیں۔ اگر آپ سارے ملک کو لے لیں، کراچی سے لے کر پھر ہمارا سارا جس کو فاٹا کہتے ہیں منظوری پشتونخوا، 4 صوبے آپ لے لیں، پتہ نہیں کتنی درجن گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، کتنے بینک لوٹے جاتے ہیں۔ آخر انارکی تو یہی ہوتی ہے، انارکی پھیل گئی ہے، انارکی پھیل رہی ہے۔ اچھا صاحب ایک سوال ہے، یہ ناکامی کس کی ہے؟ دیکھیے آپ پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں جتنے پلین کریش ہوئے، جتنے ہوائی جہازوں کے حادثے ہوئے، 60 سالوں میں نہیں تھے ہوئے۔ جتنا 5 سالوں میں ہم نے قرضہ لیا، ہم نے 62 سال میں اتنا قرضہ نہیں تھا لیا جتنا 4 سالوں میں ہم نے قرضہ لے لیا۔ لوڈ شیڈنگ، اب تو بجلی 4 گھنٹے آتی ہے، 20 گھنٹے بند رہتی، سردیوں میں گیس نہیں ہوتی۔ کس کو ذمہ دار، کس کو ٹھہرا؟ پاکستان سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ یہ ملک تھا، اس ملک میں یعنی اندازہ لگائیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک بغیر وسائل کے ہے۔ انگریزوں نے ہمارے اس خطے پہ قبضہ کر کے 200 سال پہلے ہمیں بہترین ریلوے کا نظام دیا، ہمارے ہی پیسوں سے۔ ہمیں بہترین پولیس سسٹم دیا، ہمیں بہترین جوڈیشری کا نظام دیا، ہمیں کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر چمن تک، جت پاکستان کے طول و عرض میں ہمیں بہترین سڑکیں دیں، ہمیں سب کچھ دیا 200 سال پہلے۔ ہمارا ملک وسائل سے پر ملک ہے، سیدھی سادی بات ہے، ہم سب چور بن گئے، سوری فار دیٹ، میں سخت الفاظ میرے منہ پہ آ رہے ہیں، ہم سب چور ہیں، گالیاں منہ پہ آتی ہیں۔ ایک کوئی آدمی شریف آدمی نہیں، بالکل شیر مادر کی طرح اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں پرسوں ایک شریف ٹھیکیدار سے ملا تھا، ہمارے صوبے کا تھا، میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ کنسٹرکشن کمپنیاں بنائیں، کم سے کم آپ ایک اسٹینڈرڈ قسم کی مکان بنائیں، سڑکیں بنائیں، سارے ٹھیکے آپ کو ملیں گے۔ اس نے کہا بھائی میں نے ٹھیکہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا مجھے ایک ٹھیکہ ملا تھا 80 لاکھ روپے کا، اس میں کم از کم 50 لاکھ روپے کمیشن مانگ رہے لوگ۔
80 में मैं कमीशन दूं, 30 में मैं कमाऊं या चीज बनाऊं, लिहाजा मैंने चक्का छोड़ दिया। सारे लोग फ्रॉम ए टू जेड मैं और आप भी अपने को शामिल कर देते हैं। हम इस मुल्क को बिल्कुल नोच रहे हैं गिद्धों की तरह। क्या हम इस काबिल नहीं है इस मुल्क को चला सके? Why not? We are the fittest most people. फिटेस्ट कैसे हैं सर? अब यहाँ से अब आप बात ये है 20-25 साल हम पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा सके। आप स्टार्ट कर लीजिए, इलेक्शन करवाते हैं तो मुल्क आपका टूट जाता है। नहीं, वो फिर हम जमहूरियत का 5-6 साल लेकर ढंडोरा पीटते हैं, नया आइन लाते हैं, आपका 5 साल बाद आपका जमाल कब्जा कर लेता है, 11 साल वो नहीं जाता। नदीम मलिक, फिर बात मेरे मेहरबानों की तरफ चली जाती है। मैंने कल हिंदी में भी ये कहा था परसों कि बस जो कुछ हमने किया, जो कुछ आपने किया, भूल जाइए बाबा, छोड़ इन लोगों को, अवाम पे भरोसा करें। अवाम अपनी गलियों से आपको लीडर दे देंगे, आप अपनी तरफ से लीडर इजाद न करें। आप ये ना करिए, ये तजुर्बे आपने किए, नतीजा ये हुआ कि हम बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मेरी बिल्कुल तजवीज़ है, कोई इसको सुनी या न सुनी, मैंने कल वहाँ भी कहा था, पाकिस्तान के मौजूदा बहरान का फौरी तकाजा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत, फौज समेत, जुडिशरी समेत, मीडिया समेत, हमारे जो डिप्लोमेटिक कोर है उस समेत, जहाँ जहाँ भी कोई दानिशखोर हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, इन सब की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और हम सब मिल बैठ के इस मुल्क को मुल्क समझकर ईमानदारी से, आप मुझे कहें, मैं आपसे कहूँ, एक दूसरे के हम नकायज बयान करें और सीधा तौबा कर लें कि बस जो किया है वो किया है, आइंदा हम नहीं करेंगे। हमारे सूबा है, मैं किसी की ग़िबत नहीं करता, हमारा सूबा है, 60 साल की जंगों के नतीजे में लोगों ने मेहनत की, आइन को कुछ इमेंड किया, कुछ पैसे में ऐसा आया, बिल्कुल ऐसा बह रहा है जिससे पानी की तरह ज़ाया हो रहा है। 65 आदमी वजीर हैं, पता नहीं वजीरों की तनख्वाह क्या है। 65 की 65 वजीर हैं, पैसों का पता नहीं चलता। यही हाल सारे मुल्क का है। कराची में कत्लो किताल हो रहा है, फाटा में आपके 1.5 लाख आर्मी मशगूल है, बलूच वैसे भी नाला है। इन सब चीज़ों उसका तकाजा ये है कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं, नो, बिल्कुल तमाम लोग उसमें शामिल हों और इसमें हम ये कहें और सीधी बात करें कि इस पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। अगर हम तौबा कर ले, ये मुल्क वसाइल से पुर मुल्क है, एक हमने रवैये बदलने होंगे, ये खैरात ज़कात वाली बात बदलनी होगी। मैंने कल भी कहा था, कहीं आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ अंग्रेजों, अगर बात सिर्फ प्रोजेक्ट्स की हो, अंग्रेजों ने हमें बेहतरीन निज़ाम दिए, फिर गांधी जी ने, मुस्लिम लीग ने, जमीयत उलमा हिंद ने, हमने क्यों कहा कि यहाँ से निकल जाओ? हमने इसलिए कहा कि आप गैर मुल्की हैं, हमें अपना हक की हुक्मरानी दो। अब इस मुल्क को चलाने के लिए वाहिद नुस्खा ये है कि हम अपने अवाम को हक हुक्मरानी दें और अवाम के साथ अक़वाम, पश्तून, बलूच, सराइकी, पंजाबी, सिंधी जो भी हैं, उनके वतनों में जो अल्लाह पाक ने खजाने दिए हैं, उन खजानों पे हम उनका हक मलकियत तस्लीम कर लें। और सब अभी तो ना आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो तौबा करती नजर आती है, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना रवैया तब्दील करती नजर आती है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं और इसीलिए हम हर गुजरते दिन के साथ एक वो जो सिंकिंग वेल वाली सिचुएशन है, हम सिंकिंग वेल बने। मैं सख्त बात मुझे मेरा बिल्कुल कहते हैं, माफी भी चाहता हूँ इस पे। अगर हमने तौबा न की फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा और कम से कम मैं और आप जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर हमने, मैं आई रिपीट इट अगेन, फौजों समेत, जुडिशरी समेत, फलाना समेत, अगर हम सब ने तौबा न की और खुदा वाहिद के सामने इकरार नहीं किया कि मैंने झूठ नहीं बोलना, बदमाशी नहीं करनी, करप्शन नहीं करनी, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये राग जो अलाप रहे हैं, इसराइल हमें नहीं छोड़ रहा, हिंदुस्तान मुदाखलत कर रहा है, फलान, बाबा कौन छोड़ेगा? ये कोई पागल है आपके दुश्मन? अगर आपके कोई दुश्मन है वो कोई पागल है कि जब आप फंस जाए और आपको और न फंसाएं? क्यों नहीं फंसाएंगे आपको? हम खुद अपने आप को फंसा रहे हैं। कराची में रोजाना 20-20 आदमी मर रहे हैं, क्यों? आपने NRO में 8,500 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ किए। ये अथॉरिटी किसके पास थी? मुशर्रफ हमारे बादशाह था क्या? हमारी फौज हमारी बादशाह थी क्या? बेनजीर के साथ बैठ के सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए? क्या होता? हम इतने पागल तो नहीं, यहाँ ना इतनी बड़ी इनकलाबी पार्टियां हैं कि उन्होंने मुशर्रफ को फांसी चढ़ाना था। कोई जर्नल किसी से मिलकर कह सकता था कि यार इसको सेफ पैसेज दे दो, चला जाता। एक आदमी के बचाने के लिए आपने उस पार्टी के साथ मुआहिदा किया जिसको आपने खुद डिक्लेयर किया था कि करप्ट है, चोर हैं। खुदा न खास्ता नवाज शरीफ के मुतालिक आपने कहा था, बेनजीर के मुतालिक कि वो चोर हैं, लेकिन जब आप फंस गए किसी कोर कमांडर ने मुखालफत न की। 8,500 या 600 आपने क्रिमिनल केसेज उठा किए हैं। किस नाम पे? नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर। इतना मुकद्दस नाम, कौमी
وہ کیا نیشنل ہمانگی کے لیے سب کسی میں پاکستان کا آپ کو درد نظر آیا جس نے وہ کیس بخشوا لیے, معافی لے لی, کسی نے قتل کے پرچے معاف کروا لیے, کسی نے پیسے بھی اپنے معاف کروا لیے, معاف کرنے والوں کو بھی خوف خدا نہیں آیا, جس نے معاف کروا لیا اس کو بھی نہیں آیا, تو پھر اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑے گا. ملک تو بھگت رہا ہے, جو بھگت رہا ہے پھر وہ ذمہ وار ہوں گے ملک کے ٹوٹنے کے. جب لیگ آف نیشنز بنی تھی, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں تو ٹھاٹ کے اسکول میں پڑھا ہوں, لیگ آف نیشنز جب بنی تھی آزاد ملکوں کی تعداد 60 سے کم تھی. اب دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 185 یا 190 کے قریب. یہ آسمان سے نہیں گرے, یہ ان ہی 60 ملکوں سے بنے ہیں. قرآن کریم کی کس آیت میں آیا کہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا؟ 75 میں ہم بھگت چکے ہیں, بہت چکے, سیکھا نہیں ہے ہم نے ابھی. آج تک کتنی آپ نے اچھا وہ کیا, ہمارا ملک ٹوٹا. اگر میں یہ سوال آپ سے کروں, آپ کسی اور سے کریں, آج تک ہم نے اس کی وجوہات پہ ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالی. جگ نہیں ٹوٹا ہے, سائیکل نہیں ٹوٹی, گاڑی کسی کھڈے میں نہیں گری, ملک ٹوٹا ہے. اور ہمارے 90,000 فوجی قید ہوئے ہیں, ہمیں سبکی اٹھانی پڑی. آج تک ہم نے جھوٹ سچ کسی پہ رسپانسبلٹی وہ نہیں کی. کیسے ہوگا؟ آپ کا ملک ٹوٹتا ہے, آپ اس کی انکوائری نہیں کرتے. کراچی میں 12 مئی کو قتل عام ہوتا ہے, آپ انکوائری نہیں کرتے. روزانہ لاشیں گرتی ہیں, آپ انکوائری نہیں کرتے. وزیرستان میں ایک طرف آپ کے طیارے ہیں, بم ہیں, ٹینک ہیں, اوپر سے ڈرون آ رہے ہیں, کوئی تحقیقات نہیں. سچی بات آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہے. کوئی آدمی آپ سے کچھ نہیں مانگتا. یہاں باتیں ہو رہی ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں. نفرتیں دیکھیں, فلاسفیکلی کہیں یا انسانی طور پہ, نفرتیں کیوں پھیلتی ہیں؟ نفرتیں انجسٹس سے پھیلتی ہیں. دو آدمیوں کے درمیان جسٹس نہیں ہوگی, لڑ پڑیں گے. بیٹی باپ کے درمیان جسٹس نہیں ہوگی, گھر نہیں چلے گا. بیوی شوہر کے درمیان جسٹس, قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کریں. آپ کو عدل کا ہم فیصلہ کر لیں. عدل سے مراد واقعی عدل. کوئی غریب آدمی, شریف آدمی, کوئی آپ سے روٹی نہیں مانگتا, لیکن یہ ہر غریب آدمی کا حق ہے کہ وہ آرام سے, امن سے اپنے روزگار تک جائے, اپنا روزگار کرے, اور پھر جا کے رات کو آرام سے اپنے گھر میں سوئے. اور جو اسٹیٹ اپنے عوام کو یہ حق نہیں پہنچاتی, اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے, ہمارے بلوچستان کی گورنمنٹ, سندھ کی گورنمنٹ, فلانا کی گورنمنٹ, دے ہیو نو رائٹ ٹو گورن. اچھا صاحب, لیکن یہاں پر وہ لوگ آئیں گے کہاں سے؟ بعض اوقات تو وہ ہسٹری پہ اپنی دیکھ لیں. آپ بلوچستان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو بلوچستان میں ہی دیکھ لیں. ہم نے مری اور مینگل کو پہلے بگٹی صاحب خود اس وقت گورنر تھے, مار کے وہاں سے بگا دیا. پھر بگٹی صاحب کے ساتھ جنرل مشرف نے جو کچھ کر دیا. آپ نے کہا کہ ہم نے 71 کا کچھ نہیں پوچھا, ہم نے کارگل کا واقعہ اتنا بڑا ہو گیا پتہ کر لیا, سیاچین کے اوپر قبضہ ہو گیا ہم نے پتہ کر لیا. بے شمار واقعات ہوں گے, ایک تو دوسرے کو چلے جائے. ایبٹ آباد میں جو کچھ ہو گیا وہ آیا کیسے اور وہ انہوں نے مارا کیسے, ہم نے پتہ کر لیا. کیا یہ ملک کا نظام ایسے ہی ہے, ایسے ہی چلے گا؟ یہ نظام بس واحد طریقہ میں فوری طور پہ تو ہمیں فوراً تمام ملک کے دانشوروں, انٹیلیجنسیا, جوڈیشری, فوجیوں, انٹیلیجنس ایجنسیز, سیاسیوں کا ایک کانفرنس بلانی چاہیے. 1-2-3 دن ہم سیدھی آرام کی بات کریں, اوپن, بالکل بھائیوں کی طرح. اور پھر وہاں جو فیصلے ہوں اس میں سب سے بڑا فیصلہ جو دنیا نے کیا ہے ہم لوگوں نے کرنا ہوگا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, ہماری ایجنسیوں کو یہ تلگون پینا ہوگا. افواج پاکستان اور اس کے جاسوسی اداروں کو یہ اتھارٹی نہیں ہوگی کہ لوگوں کو کرپٹ کریں, یہ اتھارٹی نہیں ہوگی کہ لوگوں کے خلاف لشکر بنائیں. ہماری آرمی ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس میں رہنے والے ہیں. آئے اس ملک کو چلائیں, ہم چلا سکتے ہیں. اگر ہم اتنے نااہل ہیں, 20 کروڑ کے ملک میں, آپ کے خیال میں منموہن سنگھ جیسا آدمی ہمارے ملک میں نہیں ہے, ہرارے جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. ہم دیر آر ڈزنز آف پیپل, لیکن آپ ہیں کہ بس لگے ہوئے ہیں. آپ کو محمد علی جناح صاحب نے خود کہا, آپ نے کسی کی بات نہیں مانی. محمد علی جناح صاحب کا مشہور فکرہ ہے کہ میرے جیب میں پڑے سکے سارے کوٹے. آپ نے کیا کیا؟ اس شریف آدمی نے آپ کو کہا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے, برنگ اے نیو ٹیم, لوگوں کو اندر آنے دیں. آپ نے وہی پابندی برقرار رکھی, ان کوٹے سکوں کو آپ تک ابھی چلا رہے ہیں. کوٹے سکے نہیں چلتے, بالکل نہیں. اصحاب کاف کی طرح قرآن کریم کا قصہ ہے کہ ان کے پاس اس زمانے کی کوائنس تھے, جب وہ آئے مارکیٹ والوں نے پہچاننے سے انکار کیا. بابا آپ کوٹے سکے نہ چلائیں, لیٹ دا پیپل گورن دیم سیلوز. لوگوں کو اپنا لیڈرشپ اپنی خود بڑھنے دیں, برداشت کریں ندیم ملک کو, ان کے انب کا آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. محمود کو برداشت کریں, ان کا گنجا سر, ان کی مونچے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو.
when people elect them, accept them. ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں. یہاں ایک اور بھی بہت بڑی ڈیوائڈ ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ سے بات کریں. ایک وہ گروپ ہے جو بلیو کرتا ہے کہ یہ جو رائٹ لیننگ پارٹیز ہیں، یہ جو جہاد ہے، یہ امریکہ کے ساتھ نعرہ مارنا ہے، خود کش حملے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا پاکستان کی اور اسلام کی سچی خدمت ہے. اور دوسرا وہ گروپ ہے جو خود کو لبرل کہلاتا ہے لیکن ہر وہ چیز کرتا ہے جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو سوٹ کرتی ہے. تو دونوں کی ڈیوائڈ شاید پاکستان کہیں باہر نکل جاتا ہے اس ڈیوائڈ میں. بریک لے لوں میں، بریک کے بعد اس پہ آپ سے پوچھوں. ایک شارٹ بریک لے لیں.